السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نیند۔ نیند کو دراصل عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ نیند کو عربی میں النوم کہتے ہیں، نومن۔ اسی لیے جو ہے فجر کی اذان میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، فجر میں مؤذن صاحب کہتے ہیں۔ تو نوم کا مطلب ہے نیند۔ تو نیند کے بارے میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ٹیمپرری طور پہ بندے کو نیند آتی ہے، تو پھر جب نیند لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو باڈی کو پھر ایسی طاقت دے دیتے ہیں، پھر ایسا انہیں یعنی تر و تازہ ہو جاتا ہے، نیند لینے کے بعد پھر سے کام پہ لگ جاتا ہے، اور یہ روز کا روز ملتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ نہیں سونا ہے تو روزانہ جو ہے $20 دینا پڑ رہا تو نیند آ رہی، نہیں تو نیند نہیں آ رہی۔ زیادہ سونا ہے تو $50 دینا ہے سونا نہیں۔ فری کے اندر اللہ تعالیٰ روزانہ نیند عطا کرتے ہیں۔ اس کی قدر نہیں ہے، اس کا شکر ادا کرنا۔ اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے سنت کے مطابق دعا کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ سنت میں کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے روزانہ دعا پڑھتے تھے، بستر کو جھٹک کے آپ جو ہے دعا پڑھتے تھے۔ اور نیند کی ایک دعا ہے جس کو ہم نیند سونے سے پہلے کی دعا بول کے بولتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ ہی کے نام سے سوتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے اٹھتا ہوں۔ واقعی اللہ کے نام سے سوتے ہیں اور اللہ کے نام سے اٹھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اٹھایا تو اٹھتے نہیں تو نہیں اٹھے۔ بعض وقت کئی لوگ سو جائے تو سو گئے تو سوئی گئے، اور اسی طریقے سے پھر صبح میں سو کے اٹھنے کے بعد پھر شکرانے کی دعا پڑھنا ہے۔ سنت کی نیند سے اٹھنے کے بعد، نیند سے اٹھنے کے بعد کی دعا یہ ہے، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ ترجمہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں سونے کے بعد دوبارہ اٹھایا، جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے، اور اسی طرح دوبارہ مرنے کے بعد بھی اٹھائے گا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ یہ روزانہ رات کا سونا ایک نیند ہے۔ کیا آیا، کون گیا، کیا بات ہوئی، بازو کے انسان کون تھا، کیا کچھ انسان کو خبر نہیں رہتی ہے، بس مردے کی طرح سو جاتا ہے، پھر صبح اٹھ جاتا ہے، پھر سے نئی زندگی۔ تو روز سلاتے روز اٹھاتے، تو اللہ تعالیٰ یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو میں روزانہ سلاتا ہوں، تم کو موت بھی دیتا ہوں ٹیمپرری، پھر تم کو پھر زندہ بھی دیتا ہوں۔ تو جس طریقے سے روزانہ ٹیمپرری موت دیتا ہوں پھر زندگی دیتا ہوں، اسی طریقے سے تم کو پرماننٹ موت دینے والا بھی ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں موت۔ قبروں میں انسان سو جائیں گے، اس کے بعد میں حشر، قیامت کے دن سب کو دوبارہ اٹھائیں گے، سب کی مارننگ ہوں گی، سب جنے خبروں سے اٹھیں گے۔ یہ روز کا یہ تربیت ہے، مگر انسان اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا۔ تو سونے سے پہلے انسان تھوڑا سا کچھ ذکر وغیرہ کر کے بھی سونا، توبہ استغفار کر کے سونا، کلمہ پڑھ کے سونا، کلمہ شہادہ پڑھ کے سونا، دعا پڑھ کے سونا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کی، تو جو ہے معافی چاہتے ہوئے اس طریقے سونا۔ پھر پتہ نہیں صبح میں آپ بیدار ہوتے نہیں ہوتے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کئی لوگ دیکھیے آپ سوئے، صبح ختم اٹھائے تو حالات میں اٹھ رہے نہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو ایک اس نیند سے اٹھنے کے بعد کی ایک دعا یہ ہے، اور نیند سے اٹھنے کے بعد ایک دعا بھی ہے جو ابن کثیر کے اندر ذکر کی گئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا چیز دعا ہے، دیکھیے گا، بسمک ربی ودعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اے میرے پالنے والے، یعنی اے میرے رب، تیرے ہی نام پاک کی برکت سے میں لیٹتا ہوں اور تیری رحمت سے میں جاگوں گا، اگر تو میری روح کو روک لے تو اس پر رحم فرما۔ روح بعض وقت اللہ تعالیٰ پرمنٹ روک لیتے ہیں، اس پہ رحم فرما بولتے ہیں، مطلب موت دے دیے تو اللہ رحم فرما، اور اگر تو اسے بھیج دے تو اس کی ایسی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر پھر سے میں زندہ ہو جاؤں تو پھر میری اللہ میری حفاظت بھی کرنا، جیسا آپ نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ایک حدیث میں یہ بھی ہے۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ مردوں کی روحیں جب وہ مریں اور زندوں کی روحیں جب وہ سوئیں قبض کر لی جاتی ہیں۔ مردوں کی روح تو قبض کر لی جاتی، پرماننٹ روک لیے،
کئی لوگوں کی روحیں دیکھیے اب گئے جو گئے سو گئے، اور جب یہ زندہ انسان وقتیہ طور پہ سو رہا ہے، اس کی بھی روح اتفاق سے وہاں پہ چلے گئی. تو بعد وقت ہوتا ہے ایسا، ان کی روح اور ان کی روح دونوں کی ملاقات ہوتی ہے. اب دیکھیے صبح میں اٹھ کے بندہ بولتا رات میں خواب میں میرے نانا آئے تھے، دادا آئے تھے، بابا دکھے میرے کو کل خواب میں، میرے کو چاچا دکھے خواب میں، حالانکہ چاچا مر کے 40 سال ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ ان کی روح اور ان کی روح کے دونوں کی یہاں ملاقات ہوئی ہے. جب تک خدا چاہے پھر مردوں کی روحیں تو وہیں روک لی جاتی ہیں، اور دوسری روحیں مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، یعنی مرنے کے وقت تک کے. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مردوں کی روحیں اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے اور زندوں کی روحیں واپس بھیج دیتا ہے. تو یہ معاملہ روز ہوتا ہے، یہ معاملہ روز ہوتا ہے. اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایک دن ہماری بھی روح اچانک پرماننٹ قبض ہونے والی ہے. اور نیند کی کیا حقیقت ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک.